خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت پرفضل اور زوراور نام سے آپ کی سلامتی ہو۔ شکر گزار ہوں خداوند یسوع المسیح کا جس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آج پھر اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے داؤد اور فلسطینیوں کی جنگ۔ کلام مقدس میں سے پڑھوں گا پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اس کی 31ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خدا کے زندہ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے اس کا چرچا کیا۔ اس نے اسے بلا بھیجا اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا ہے، سو یہ نامفتون فلسطی ان میں سے ایک کی مانت ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کی۔ پھر داؤد نے کہا خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ جا، خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا، اسے ذرا بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا کہ میں ان کو آزمایا نہیں تھا اور ان کو پہن کر چل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا۔ اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی، اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال دیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، وہ فلسطی بھڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرہ کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اس فلسطی نے داؤد سے کہا کہ تو میرے پاس آ، میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے میرے پاس آتا ہے، میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا۔ میں آج ہی کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا۔ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج کے اس حوالہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی جنگ ہے۔ پہاڑ کے جو ایک طرف ہیں وہ فلسطی بیٹھے ہوئے ہیں اور پہاڑ کے دوسری طرف جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، اور فلسطینیوں کا جو لشکر ہے ان کا ایک جو پہلوان ہے، ان کا جو جوان ہے جس کا نام جاتی جولیت ہے، جو جات کا رہنے والا ہے، جس کا نام جاتی جولیت ہے، وہ آتا ہے
اور خدا کے لوگوں کی فضیلت کرتا ہے، اسرائیلی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اسرائیلی لوگوں پر اپنی بکواس کرتا ہے اور ان کو گالیاں دے کر ان کی فضیلت کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور وہ لگاتار کئی دنوں سے وہ اس طرح کر رہا تھا۔ لیکن ہم اس حوالے کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ جو داؤد کا باپ ہے یسی، وہ اپنے بیٹے داؤد کو بھیجتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خبر لے اور ان کے لیے کھانا لے کر جائے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ جو جاتی جولیت ہے وہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے، اسی طرح باہر نکلتا ہے اور خدا کے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور خدا کے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور جب داؤد یہ باتیں سنتا ہے تو داؤد نے سنا، لوگوں نے بیان کیا، سپاہیوں نے، فوج نے بیان کیا کہ بادشاہ جو ہے اس نے کہہ رکھا ہے کہ جو اس فلسطی کو مارے گا بادشاہ اس کو بڑا انعام دے گا۔ داؤد پوچھتا ہے بھائیوں سے اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ساؤل کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب اس کو ساؤل کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ساؤل اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس کو کیا کہتا ہے۔ ساؤل نے اس کو کہا کہ تو اس قابل نہیں۔ 33ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ بچپن سے جنگی مرد ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، وہ پھاڑنے والا شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ پھاڑنے والا شیر ببر ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ساؤل نے کہا، جس طرح ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ بچپن سے جنگی مرد ہے۔ اسی طرح لوگ آپ کو بھی یہ بات، جو شیطان ہے وہ پھاڑنے والا شیر ببر ہے، وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس پھاڑنے والے درندے کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کسی انسانی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کمزور ہیں۔ کیونکہ ساؤل بھی یہی بات داؤد سے کہہ رہا تھا کہ تو کمزور ہے، تو اس فلسطی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ابھی بچہ، ایک بچہ ہے۔ اور تو بچپن سے جنگی مرد، اور وہ بچپن سے جنگی مرد ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیا جواب دیا ساؤل نے، کیا جواب دیا ساؤل نے جب یہ کہا کہ تو محض بچہ ہے اور وہ بچپن سے جنگی مرد ہے، تو داؤد کا جواب بھی سن لیجئے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا، تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اس کے منہ سے چھڑا لاتا، اور وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ ہے داؤد کا جواب۔ ساؤل اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی کوئی لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ عزت تیری ودھاوے گا یعقوب کا خدا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا۔ انسان آپ کو لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، مگر ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا آپ کو عزت بخشتا ہے۔ ساؤل نے اسے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ ساؤل نے کہا کہ تو محض بچہ ہے، تو اس قابل نہیں ہے۔ ہمیں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تو اس قابل نہیں کہ پھاڑنے والے شیر ببر کا مقابلہ کر سکے، دشمن ابلیس کا مقابلہ کر سکے، بدروہوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن میں ایک بات ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یسوع نے اپنا اختیار آپ کو دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں،
جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ جب یسوع نے اپنی اتھارٹی، اپنی پاور ہمیں دے دی تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس نے شیطان کی سری کو کچل دیا صلیب پر، اس نے اس پھاڑنے والے شیر ببر کے دانتوں کو توڑ دیا صلیب پر، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر بیماری کوئی آپ کو گرا نہیں سکتی، کوئی ایول اسپرٹ آپ کو گرا نہیں کر سکتی، کوئی ڈیمونک فورسز آپ کو گرا نہیں سکتی، کوئی لیٹ ڈاؤن کرنے والی شیطانی قوتیں آپ کو گرا نہیں سکتی، کیونکہ یہوہ پاک خدا، اس کا بیٹا جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا، وہ آج آپ کے ساتھ ہے، اس کا پاک روح جو دوسرا مددگار ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ داؤد نے کہا کہ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو مارا ہے۔ تیرا خادم بھیڑ اور بکریاں چراتا، جب کوئی جھنڈ میں کوئی جانور اسے اٹھا لے جاتا، کوئی شکاری درندہ اسے اٹھا لے جاتا، تو تیرا خادم اس کے پیچھے پیچھے جاتا اور اس کی داڑھی پکڑ کر اسے ہلاتا اور اس کو پھاڑ دیتا۔ داؤد نے کہا کہ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا ہے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اس اتھارٹی کو استعمال کرتا ہوں جو اس نے مجھے اور آپ کو دی۔ اگر کوئی آپ کی برکت کو کوئی شیطانی قوت کے وسیلہ سے وہ کھینچ کر لے کر گیا آپ کے گھر کے اندر سے، آپ کے خزانے کے اندر سے، آپ کے گھر کے اندر سے کوئی برکت کو، آپ کی روحانی برکت کو چھین کر لے کر گیا، آپ کی دنیاوی برکت کو آپ سے چھین کر لے کر گیا، میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اس شیطان کے جبڑے سے چھین کر آپ کے اندر پھر منتقل کرتا ہوں، کیونکہ اس نے آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہے۔ میں اس اتھارٹی کو استعمال کرتا ہوں، آپ بھی اس اتھارٹی کو استعمال کیجئے، اس پاور کو استعمال کیجئے، وہی پاور جو اس نے اپنے نبیوں کو دی، وہی پاور جو اس نے اپنے رسولوں کو دی، اسی پاور کو استعمال کیجئے۔ آگے بڑھیں گے۔ پھر داؤد نے کہا، خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا، جا، خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے ذرا بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہیں وہ خادموں کی کاپی کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خداوند مجھے فلاں خادم جیسا بنا دے، میں فلاں خادم جیسا بننا چاہتا ہوں، اس جیسا میں پریچ کرنا چاہتا ہوں، اس جیسی میرے پاس ہیلنگ کی پاور آئے، وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ساؤل جو بادشاہ ہے، اس نے اپنا خود اسے پہنایا، اپنے کپڑے اسے پہنائے، اپنی تلوار اسے دی، اس نے کہا کہ جا، خداوند تیرے ساتھ ہے، اس فلسطی سے جا کر لڑ۔ لیکن اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا اور وہ چل نہ سکا۔ آپ کسی کی کاپی کر کے روحانی طریقے سے چل نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کسی کی کاپی کرنے کی بجائے یسوع مسیح کی کاپی کریں گے تو آپ روح میں بڑھتے چلے جائیں گے، روح کی نعمتیں آپ پر نازل ہوں گی، روح کے پھل آپ کی زندگی کے اندر ٹرانسفر ہوں گے، اور آپ روح میں زور آور بنتے جائیں گے دن بدن، اور برکت پر برکت پاتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی روح کی جو نعمتیں ہیں وہ اس نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، اس نے انسانوں کے لیے اس رکھی ہیں تاکہ انسان روحانی طور پر ترقی کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو کاپی کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور روح کی نعمتوں کو، روح کے پھلوں کو بھول جائے تو پھر روحانی ترقی نہیں ہے۔ رسول اعظم پولس رسول اس بات کو بیان کرتا، وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اب ضرورت ہے کہ ہمیں مسیح کی مانند بننا چاہیے، جیسا مسیح ہے ویسا ہمیں بننا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہمارا مزاج ویسا ہونا چاہیے جیسا مسیح یسوع کا تھا، ہماری سوچ ویسی ہونی چاہیے جیسی مسیح یسوع کی تھی، ہمارا
کیونکہ اس نے اپنا اختیار ہمیں دیا، کیا ہم اس کے اختیار کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں جو اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے؟ اس اتھارٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں میں آ جائیے، کیونکہ وہ خدا کا برہ کلام مقدس میں لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ ابن آدم دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے ہلاک ہو، بلکہ اس لیے آیا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے برکت پائے، دنیا اس کے وسیلہ سے ترقی پائے، دنیا اس کے وسیلہ سے رہائی پائے، دنیا اس کے وسیلہ سے آزادی پائے، دنیا اس کے وسیلہ سے زندگی پائے، دنیا اس کے وسیلہ سے گناہ کی زندگی سے آزاد ہو، دنیا اس کے وسیلہ سے توبہ کرے۔ لیکن اگر آج کا انسان اس یسوع مسیح کو، خدا کے برہ کو، جس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کی توبہ تک نوبت نہیں پہنچتی، تو پھر ہم اس کے پیروکار نہیں ہیں، پھر ہم اس کے لوگ نہیں ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس یہ کہتا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو وہ آپ کی دعاؤں کو اور آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، آپ کے ملک کو بحال کرے گا، آپ کی زندگی کو بحال کرے گا اور آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ داؤد نے اس کی تلوار اپنے پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے اس کے آزمایا نہیں تھا، وہ چل نہیں سکا سول کی تلوار سے۔ اگر داؤد اور فلسطی جاتی جوڑیت آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ دو قوموں کی جنگ بظاہر نظر آتی ہے، کہ دو قوموں کی جنگ ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر اگر آپ اس حوالے کو بغور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دو قوموں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جنگ ہے شیطان اور خدا کی جنگ ہے۔ یہ جو جنگ ہے خدا کے لوگوں کی اور شیطان کے لوگوں کی۔ محض ہمیں سننے میں آتا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کی جنگ، لیکن یہ خدا اور شیطان کی جنگ ہے۔ اس لیے کیوں میں یہ بات آپ کو کس لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ لکھا ہے خود کلام مقدس کے اندر، فلسطین نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اس فلسطین نے دیوتاؤں کا نام لیا، اس نے خدا کا نام نہیں لیا، بلکہ اپنے دیوتاؤں کا، ان دیوتاؤں کا جن کو وہ پوجتے تھے، ان اپنے خداؤں کا جن کو وہ جھوٹے معبود جن کو وہ پوجتے تھے، ان کا نام لے کر داؤد پر اس نے لعنت کی۔ اس نے کہا، کیا میں کتا ہوں؟ لیکن آگے بڑھیں گے۔ جب اس نے اس پر لعنت کی تو اس نے کہا کہ میرے پاس آ، میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ بڑے بڑے بول، غرور اس کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو میرے پاس لاٹھی لے کر آتا ہے، کیا تو مجھے کتا سمجھتا ہے کہ تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر اس پر لعنت کرتا ہے۔ بڑا غرور اور گھمنڈ اس کے اندر ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جس شخص کا خدا مقابلہ کرے، کیا وہ شخص کھڑا ہو سکتا ہے؟ بچپن سے جنگی سورما ہے، بچپن سے جنگ کرنے والا جنگجو ہے، اور ایک بچہ جب ایک بچہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر سے غرور نکلتا ہے، غرور کی اور تکبر کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو میرے سامنے آتا ہے، اپنے معبودوں کا نام لے کر، اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کرتا ہے۔ اور داؤد کی بات بھی سن لیجئے۔ داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو بھالا
تلوار اور برچھی لیے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ دیکھیں، دونوں شخص آمنے سامنے ہیں۔ ایک بچپن سے جنگی مرد ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ ابھی بچہ ہے، اور جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایک کہتا ہے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر غرور اور تکبر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں آج ہی تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد جو خدا کا بندہ ہے، داؤد جو خدا کا منصوب ہے، داؤد کو خدا نے مسا کیا، داؤد کو خدا نے بلایا، داؤد کو خدا نے زور دیا، وہ کہتا ہے کہ میں رب الافواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ دیکھیں، خدا کے لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی وضاحت دیکھیں، پہچان دیکھیں۔ جو خدا کے لوگ نہیں ہیں وہ اپنے خداؤں کا نام لیں گے، اپنے دیوتاؤں کا نام لیں گے۔ جو خدا کے لوگ نہیں ہیں، جب ان پر مصیبت آئے گی، جب کوئی بھی مشکل آئے گی، تو وہ اپنے دیوتاؤں کو پکاریں گے، وہ اپنے جادوگروں کو یاد کریں گے، وہ اپنے ان پیروں فقیروں کو یاد کریں گے، وہ ان کو یاد کریں گے جن کو وہ خدا مانتے ہیں، وہ ان کو یاد کریں گے جن کا بھروسہ ان پر ہے، اپنے خداؤں پر۔ کیونکہ کچھ لوگ مسیحیت کے اندر بھی آج ایسے ہیں کہ وہ چرچز کے اندر بھی جاتے ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ جادوگری بھی کرتے ہیں۔ ایسے منافق لوگ ہیں کہ جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، جن کے اوپر چھاپ تو لگی ہوئی ہے کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں، لیکن وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اندر سے ان کا دل خدا کی طرف نہیں ہے۔ وہ ان کا دل جو ہے دنیا کے گھمنڈ ان کے اندر ہے، ان کے دل کے اندر دنیا کا تکبر اور غرور ہے، وہ غرور کی باتیں کرتے، تکبر کی باتیں کرتے۔ جب کوئی مشکل آ جائے تو وہ اپنے پیروں فقیروں کا نام لیتے، اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر، اور وہ مقابلہ کرتے ہیں خدا کے لوگوں کا۔ کیا خدا مغروروں کا مقابلہ نہیں کرتا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے تو جو لوگ اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر گھمنڈ ان کے سمایا ہوا ہے اندر، خدا ان کو زیر کرنے والا ہے۔ آج اپنے گھمنڈ سے باہر نکل آئیے، اپنے تکبر سے باہر نکل آئیے، اور چھوڑ دیجئے غیر معبودوں کے پیچھے چلنا، چھوڑ دیجئے پیروں فقیروں کے پیچھے چلنا، چھوڑ دیجئے درباروں پر جانا، چھوڑ دیجئے غیر معبودوں کے پیچھے چلنا، زندہ خدا کے پاس آ جائیے۔ داؤد کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لے کر میرے پاس آتا ہے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ آج ہی میں تیرا سر تجھ سے جدا کر دوں گا۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع مسیح کے ناصری کے نام سے، میں اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر کوئی شیطانی قوت آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی بیماری آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرتی ہے، غرور اور تکبر کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، وہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، دھمکی دیتی ہے کہ آج میں تیرا سر تجھ سے جدا کر دوں گا، میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو دوں گا، اس جاتی جولیت کی طرح آپ پر ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ پر وہ اس طرح کی غرور اور تکبر کی باتیں کرتے ہیں، تو میں اس یسوع مسیح کے اتھارٹی کو، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر کوئی شیطانی قوت، اگر کوئی شیطان کا موکل آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس کی روح کی آگ سے جل جائے ہر ایک شیطانی قوت، اور اس کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ خداوند تیری منت کرتا ہوں، خداوند تیرے لوگوں کو، خداوند غلامی کی زنجیروں سے جکڑنے والی ہر ایک شیطانی تاثیر تیرے یسوع مسیح ناصری کے نام سے کینسل ہو جائے، شیطان کا ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے، شیطان کا ہر ایک منصوبہ فیل ہو جائے یسوع کے نام سے، شیطان کی ہر ایک بیڑی کینسل ہو جائے یسوع کے نام سے۔ خداوند پاک خدا ایول اسپرٹ کا سارا اثر یسوع مسیح ناصری کے نام سے چھوڑ جائے تیرے لوگوں کو،
شیطانی قوتوں کا خداوند وہ جال جو اس نے تیرے لوگوں کے چگرد لگایا، تیرے روح القدس کی آگ سے جل جائے خداوند تیرے روح کی آگ تیرے لوگوں کی زندگیوں پر ٹھہر جائے۔ خداوند اپنے لوگوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح برومند کر، اور خداوند بیماریوں سے چھڑا دے، تمام شیطانی قوتیں تیرے لوگوں کو چھوڑ جائیں، غربت کی لعنتیں تیرے لوگوں کی زندگیوں سے نکل جائیں، ہر قسم کی جہالت تیرے لوگوں کے اندر سے نکل جائے۔ خداوند تیرا پاک روح تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کرے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرا برکت والا ہاتھ ہمیشہ تیرے لوگوں کو سنبھالے رہے۔ تیرے کلام میں لکھا کہ تیرے گناہ اگرچہ کرمزی ہی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ خداوند تیری منت کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو پاکیزگی دے دے، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کی طرح برکت پر برکت دے، آسمان کے دریچوں کو کھول دے، زمین کے سوتے نیچے سے پھوٹ نکلیں اور تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔